وہ بدبخت لوگ جن کو یہ ماہ مبارک نصیب بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہ نہیں بخشوا پاتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ انسان، وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، حضور نے فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا وہ بدبخت انسان جس نے اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، حضور نے فرمایا وہ بھی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو گیا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا موقع دیا، اتنا بڑا موقع دیا، یہ رمضان کا مہینہ اس کو دے دیا، پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، بلکہ الٹا اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا رہا، اپنی برائیوں میں اضافہ کرتا رہا۔ گناہ بخشوانے کیا تھے، نیکیاں کیا کرنی تھی، اپنے گناہ بڑھاتا رہا، اپنی برائیاں بڑھاتا رہا۔ یہ مہینہ دولت کمانے کا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو گیا، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہے کہ جس کو رمضان ملا پھر بھی اللہ سے گناہ نہ بخشوائے، صرف دولت کے چکر میں رہا۔ انہوں نے فرمایا اس کی دنیا بھی ذلت میں گزرے گی، آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوا کہ اللہ کا وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں میں اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤں گا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کروں گا، تراویح کی بھی پابندی کروں گا، روزے بھی تسلسل کے ساتھ رکھوں گا اور روزے رکھ کر اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ سوچ کر رمضان کی آمد پر خوش ہوا تو اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن صرف خوش ہونا کافی نہیں ہے، صرف خوش ہونا کافی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اس مہینے کا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ اس لحاظ سے خوش نہیں ہونا کہ سیزن کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو دولت کمانی ہے اس مہینے میں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس ماہ سیام کو ضائع نہ کرے، بلکہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے، غیر شرعی کاموں سے بچے، خود بھی بچے، دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرے، غیر شرعی افعال سے بچے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ نبی جناب کو فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے، کہ 2 نور اس لیے عطا فرمائے کہ میرے محبوب کی امت 2 اندھیروں سے بچ سکے، 2 نور حاصل کرے اور 2 اندھیروں سے بچ جائے۔ یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں، وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ 2 نور، ان میں سے ایک رمضان المبارک ہے اور دوسرا نور قرآن مجید ہے۔ ایک نور رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا نور جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور 2 اندھیرے کیا ہیں؟ میرے محبوب کی امت جب قرآن کو بھی اپنائے گی، رمضان کا ادب و احترام بھی کرے گی، 2 نور کو اپنائے گی، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کو 2 اندھیروں سے نجات دے دے گا۔ اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک اندھیرا تو قبر کا اندھیرا ہے اور ایک اندھیرا جو ہے وہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ جو بندہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے گا اور رمضان کا ادب و احترام بھی کرے گا، اللہ اس کو قبر کی تاریکی سے بھی محفوظ فرمائے گا، اللہ اس کو قیامت کے اندھیرے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی کسی دینی محفل میں شریک ہوتا ہے، یہ اس ماہ سیام کی برکتیں ہیں، کوئی علمی محفل میں شریک ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ علم کی محفل میں شریک ہونا، اللہ کے ذکر کی محفل میں شریک ہونا، اور فرمایا حضور نے فرمایا وہ عرش کے نیچے پھر میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں 5 وقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو ہر رکعت کے بدلے نعمتوں سے بھرا ہوا ایک شہر عطا فرماتا ہے۔
ہر رکعت کے بدلے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت و بخشش کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس بندے کے لیے حضور نے فرمایا میں جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضور نے خود ضمانت دی۔ یہ ساری اس مہینے کی برکتیں ہیں، یہ ساری اس مہینے کی بہاریں ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اس ماہ صیام میں اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو حضور نے فرمایا اللہ اسے حضرت مریم، حضرت آسیہ کی عبادتوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں، یہ حضور کا فرمان۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اس ماہ صیام میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جھوٹ بول کر اس کا خون نہیں چوستا، 100 روپے کی چیز 300 میں نہیں دیتا، اس کو اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، روزہ دار بھی ہے وہ، اب اس نے افطاری کے لیے سامان بھی لانا ہے، غریب بندہ جو ہے وہ روزہ بھی افطار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، ہر ایک نے جھوٹ بول کر کمانا ہے، مسلمانوں کا خون چوسنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ بھلا کرنا یہ بھی اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے نا۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، وہ بھی قیامت کی حاجتوں میں سے۔ دنیا کی حاجت تو اللہ پوری فرمائے گا۔ فرمایا قیامت کی جو حاجتیں ہوں گی نا وہ بہت بڑی ہوں گی، وہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ آج مسلمان کس کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ حضور نے تو فرمایا مسلمان بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے اس ماہ صیام میں، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ آج ہم کس طرح صلہ رحمی کر رہے ہیں؟